الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں. ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں آقا یوں، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں آقا یوں. ارے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، کیونکہ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا. تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، اور یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا. ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، اور چارہ نہ کوئی کرنا بس ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا. ناچیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جی ماشاءاللہ تمام دفاتر دے میں ملازمین نو گزارش کرا گا کہ اس پاکیزہ مقدس مطہر محفل پاک دے اندر تشریف لے آؤ باقاعدہ قرآن پاک دی تلاوت پاک تو آغاز ہو چکا ہے میں ملتمس ہاں محمد عاطف صاحب تشریف لے ہوندے نے اور بارگاہ رسالت ماب دے اندر حاضری پیش کرنے دی سعادت حاصل کردے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
نظریں ہیں جھکی اور پشیمان ہے دل بھی نظریں ہیں جھکی اور پشیمان ہے دل بھی حاضر ہے مگر سب سے نکارا تیرے در پہ حاضر ہے مگر سب سے نکارا تیرے در پہ بہاول کی دعا ہے جو بھی آئے یہاں ایک بار بہاول کی دعا ہے جو بھی آئے یہاں ایک بار تو آئے وہ بلاوے پہ دوبارہ تیرے در پہ آئے وہ بلاوے پہ دوبارہ تیرے در پہ اٹھ جانا کھیڈ مقدران دی کوئی دھن دولت دی بات نہیں اٹھ جانا کھیڈ مقدران دی کوئی دھن دولت دی بات نہیں کئی دولت والے رہ جانے مسکین نظارے لیندے بہاول کی دعا ہے جو بھی آئے یہاں ایک بار تو آئے وہ بلاوے پہ دوبارہ تیرے در پہ احباب دی وقار کہ بھی اعلان ہو چکا کہ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے ایشیا ساؤنڈ سسٹم دے ذریعے جتنے احباب تک دفاتر تک آواز پہنچ رہی ہے میں تمام احباب کو گزارش کراں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس پاکیزہ ذکر دی محفل وچ تمامی احباب تشریف لے آؤ کیونکہ جتھوں خالی جتھوں منگتے خالی مڑ جاون او کوئی دربار نہیں ہوندا جتھوں منگتے خالی مڑ جاون او کوئی دربار نہیں ہوندا جیڑا تابش دل دیاں نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوندا خالق دا حکم بجا رکھنا ہے ہر حال انکار نہیں ہوندا تواڈے ہوندیاں منگیے غیراں تو ساتھ ہوئے سرکار نہیں ہوندا تواڈے ہوندیاں منگیے غیراں تو ساتھ ہوئے سرکار نہیں ہوندا ساڈی پنن دی
دی عادت چھٹ گئی ہے در در کھڑکاونا کوئی نہیں ساڑی پینن دی عادت چھٹ گئی ہے در در کھڑکاونا کوئی نہیں ہن اس لجپال دے منگتے ہیں جائیں جھڑک ولاونا کوئی نہیں تئی کو پیر کمال دا لب گیا ہے دعا پیر بناونا کوئی نہیں او مسئلہ تابش بجھ لئی دن منہ بول سناونا کوئی نہیں او مسئلہ تابش بجھ لئی دن منہ بول سناونا کوئی نہیں کیونکہ کدی خواب شہر مدینے دے تھوڑی میری سارے آدھی ایک خواہش اور محفل کران والے آدھی اس پاکیزہ بزم دے اندر دامے درہم قدم وقت سخنے جڑا بھی اپنے جس حوالے نال بھی نوکری پیش کر رہے ہیں وہ دی یہی خواہش ہے کہ کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں ابو بکر و عمر عثمان و علی چارے یار نظر آ جاویں تے کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاویں آنکھ کھلن تو پہلا تابش نو سرکار نظر آ جاویں آنکھ کھلن تو پہلا تابش نو سرکار نظر آ جاویں کیونکہ سرکار تو سونا مد نقشہ اللہ پاک بنایا ہی کوئی نہیں جویں یار سجایا خالق نے انج ہور سجایا ہی کوئی نہیں تے من بھاونا انج دا ہے یارو او دے جگ وچ آئے ہی کوئی نہیں سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ ہی کوئی نہیں سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ ہی کوئی نہیں قبلہ پیر طریقہ ترحبر شریعت پروردہ غوش ولایت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد فیض الحسن جزاہب آپ تشریف لے آ رہے ہیں تمامی حوام کو میں گزارش کرا گا جتھے بھی تشریف فرماؤ ساؤنڈ سسٹم دے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے جتھے بھی تمامی احباب پاکیزہ محفل دے اندر تشریف لے آؤ تھوڑی دیر تک قبلہ شاہ صاحب پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ میں ملتمس ہاں محمد بلال اشرف صاحب بارگاہ رسالت ماف کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے دی سعادت حاصل کر دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا تو بوسہ لے کے او جانیاں دا تو بوسہ لے کے او جانیاں دا او جانیاں کر موالیاں دا او جانیاں کر موالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و
سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو جا کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں جاں ہے کیا شان تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے میرے آقا صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو میرے آقا کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے حضرات گرامی قدر احباب جتنے احباب تشریف لے آ چکے میں سب نو خوش آمدید کہنا نبی کریم علیہ السلام دی مقدس پاکیزہ بزم دے اندر پاکیزہ محفل دے اندر یقیناً اگرچہ میں کسی دے نام تو واقف نہیں جی اگر میں کسی دے نام تو واقف نہیں لیکن اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جان دے وہ دے ساڑھے دلہ دیا دھڑکنا تو بھی آشنانو تو حضرات گرامی قدر احباب میں تمام احباب جڑے بزرگ نوجوان بھائی صاحب تشریف فرمانے ذرا تھوڑا یہ تکلف کر لو اپنے دفاتر تک تو ایتھے تک آگئے تھوڑا یہ تکلف کر کے ایتھے سامنے آ جاؤ تاکہ محفل دا ماحول بن جائے تمامی احباب تشریف لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
اتنا لفظاں دے نال ملتمس ہاں کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل ناکار کے کاموں کے لیے ہے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ جنہوں یہ شعر سن کے کو سمجھ آئیے پیار لڑاتی کا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسے ذوق نالے کنارے دار جواب دوں میں اہل نعت خان و دعوت نعت پیش کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں اس پاکیزہ محفل لیتر ملتمس ہاں محمد اسامہ الیاس صاحب تشریف لے ہوندے اور بارگاہ رسالت مآب سے اندر حاضری پیش کرنے دی سعادت حاصل کر دینے ایک دو دفعہ درود شروع پڑھ لو۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ او بابا بی بی زہرا دا حسنین دا نانا حسنین دا نانا دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا جوڑے دکھا میں نو حسنین دے نانے دا دفعہ محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چند منٹاں دی حاضری ہے، میں چاہنا کہ میں حاضر لگواما تے تسی بھی سبحان اللہ دیاں صداواں بلند کر دے رہے۔ ایک دفعہ محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ مدینہ
سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے ہے، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے ہے. بھی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ مجھ میں، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے، وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ملتمس محترم المقام لائق صد احترام جناب محمد مظفر وارث صاحب بارگاہ رسالت مآب کے اندر اپنی حاضری پیش کر دینے. جناب مظفر وارث. اللہم صلی اللہ دروشی مل کے پڑھ لیجئے. نعت کی چند اشعار پیش کرتا ہوں جی انشاءاللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. سارے حضرات ماشاءاللہ توجہ فرماؤ. ہاں جی تھوڑا سا بھی توجہ ادھر. نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں. اب سب نے ادھر لے باقی حضرات آ جائیں سامنے آ جائیں. ہاں جی سب کی توجہ ہے. ایک دفعہ مل کے دروشی پڑھیں سارے حضرات. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی،
باتیں بھی مدینے کی، جینے کو تو جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے کو تو جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں میں سے گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں میں سے گزرے تھے، اس وقت بھی خوشبو ہے انہی کے پسینے کی، اس وقت بھی خوشبو ہے انہی کے پسینے کی، میں عشق محمد میں ڈوبا ہوں، ذرا سن لو، میں عشق محمد میں ڈوبا ہوں، ذرا سن لو، اچھی مجھے لگتی ہے سب باتیں مدینے کی، اچھی مجھے لگتی ہے سب باتیں مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے کو تو جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں ملتمس محمد عظیم سلطان قادری صاحب تشریف لے آندے نے اور بارگاہ رسالت ماں کے اندر اپنی حاضری پیش کر دینے، پیر طریقت رہبر شریعت پروردگار گوش ولایت شیخ کامل درویش کامل پیر سید محمد فیض الحسن صاحب اس پاکیزہ مذہب کے اندر تشریف لائے، تمام احباب کی خدمت گزارش کرا گا اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ آج دی اس پاکیزہ مذہب کے اندر میرے شیخ کامل آپ تشریف لے آئے، رسول اللہ پڑھو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سونا سب تو خیرہ
سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیرا سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیرا آیا دو شاعر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اردو کلام سماعت فرمائیے گا جمی میں لیکھوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جمی میں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ حبیب ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ نعرہ رسالت تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے سے یقینی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے سے یقینی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ مختصر جی حاضری پیش کرنے واسطے ملتمس ہیں سید شان علی شاہ صاحب آپ ایک دو اشعار پیش کر دیں انشاءاللہ جنہاں تو فوراً بعد قبلہ پیر جی حضور دا بیان شروع ہو جائے گا سید شان علی شاہ صاحب دروش پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے ہم نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہم نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے کلام اعلیٰ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی تو بدائی ہے صرف دو شیر صرف طیبہ نام سہی عوض مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ سہی عوض مکہ کی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے آخری شیر مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا رسائی ہے صرف کی رسائی ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز اس کلام اعلیٰ پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے انہیں لفظہ دینال ملتمس پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب میرے شیخ کامل میرے سیدی و مرشدی آپ دی خدمت عرض کرانگا اپنے مواعظ حسنہ تو مستفید کر دینے محبت دینال مہمان بھی نے سید بھی نے اور پھر حضور علیہ السلام دے دین دے تبلیغ کرنے والے بھی نے حضور علیہ السلام دی محبت دی خوشبو بھی کھیرنے والے نے استقبالیہ نعرہ ایسا ذوق میں بلند کرو تاکہ میرے پیران کی طبیعت خوش ہو جائے کہ واقعی حضور دے غلام بیان سنن واسطے بیتاب نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان عظمت مصطفیٰ بامقام ڈسٹرکٹ کمپلیکس دفتر ایجوکیشن اتھارٹی حافظ آباد
بڑے احسن اور خوبصورت طریقے کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دین میں اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ آپ اس ڈپارٹمنٹ کی اگر اہمیت کو سمجھیں تو حضور نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سب سے پہلے دار ارقم میں جس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور مدینہ میں جب حضور تشریف لائے تو اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے صفہ کے مقام پر دار ارقم کی اگلی شاخ کو کھولا اور تعلیم کے سلسلہ کو عام فرمایا۔ اور اگر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو حضور کا یہ فرمان آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر آپ اس سے بھی بڑھ کر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام میں خالق اور مخلوق کے رابطہ میں جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا تھا وہ تھا اقرا۔ تو آپ سمجھئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، پڑھیے اور پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ عزیزم، میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہاں سے بات کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ اللہ کا کوئی نبی بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ نبوت الہامی عہدہ ہے، یہ وحی عہدہ ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر کوئی بھی عہدہ حاصل کر سکتے ہیں مگر آپ نبی نہیں بن سکتے۔ نبی اللہ بناتا ہے، اور یہ کسب سے نہیں بنتا، یہ اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اس لیے نبی ماں کی گود میں فرماتے ہیں کہ لوگو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو چونکہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو تو اس کو چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر تعلیم دینی ہے تو تعلیم یافتہ ہی دے سکتا ہے،
تو اللہ نے انسان کی تعلیم کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کو خود تعلیم دی، بذریعہ وحی، بذریعہ الہام، اور ان کی خلقت میں ان کو بناتے ہوئے ان کے اندر تعلیم رکھی۔ رب کی کائنات میں سب سے کامل ہستیاں جو گزری ہیں وہ انبیاء ہیں، جن میں نقص نہیں تھا۔ نبی بے عیب ہوتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے وہ علم عطا فرما دیا۔ اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یعنی علم کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالم اور معلم تھے۔ حضور نے کمال کا پڑھایا ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں مختلف، ان کے مختلف ماہرین ہوتے ہیں۔ حضور ایک ہی کتاب پڑھاتے تھے، ایک ہی کلاس روم میں پڑھاتے تھے، مگر پڑھنے والوں کو الگ الگ سمجھ آتی تھی۔ یہ معجزہ ہے حضور کا۔ ہمارے کلاس روم میں بھی پڑھتا رہا ہوں اسکول میں، ہمارے کلاس روم الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ الگ ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم آف پیریڈ الگ الگ ہوتا ہے، مگر حضور صفہ میں ایک ہی مرتبہ پڑھاتے تھے اور ایک ہی کلاس ہوتی تھی، لیکن وہاں ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث بنے، معاذ بن جبل سب سے بڑے چیف جسٹس بنے، اور اسی ڈپارٹمنٹ میں عمر فاروق جیسے سیاستدان پیدا ہوئے۔ اسی کلاس سے حسان بن ثابت جیسے شاعر پیدا ہوئے، اسی کلاس میں سے خالد بن ولید جیسے سپاہی پیدا ہوئے، اسی کلاس میں عبیدہ بن جراح جیسے امین الامہ پیدا ہوئے، اسی کلاس میں سے علی جیسے شاہکار پیدا ہوئے۔ تو یہ حضور کا پڑھانا تو معجزہ ہے۔ ہم ویسے تو نہیں پڑھا سکتے، لیکن جو ہم نے آج سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب حضور کے پاس تھی اس کا اور حضور کا تعلق کیا تھا۔ یہ نکتہ سمجھنے لائق ہے کہ جو کتاب حضور پڑھا رہے تھے، حضور جس کتاب کے ٹیچر تھے یعنی قرآن، اس کا اور حضور کا آپس میں ربط کیا تھا۔ تو یہ سوال ہوا عائشہ سے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ اخلاق کہتے ہیں رویے کو، انداز زندگی کو، طرز زندگی کو، پنجابی میں ہم کہتے ہیں ورتن۔ اخلاق کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا بولنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ اصل میں علم ڈگری میں نہیں ہوتا جب تک علم آپ کے عمل سے ظاہر نہ ہو۔ علم ڈگری میں نہیں۔ آپ نے میری ڈگری دیکھی ہے؟ کسی نے ہے میرے پاس؟ میرے خیال میں جتنی آپ کے پاس ہوگی اتنی میرے پاس بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ میں سے ایم میں سے زیادہ کیا ہوا ہے تو پھر وہ مجھ سے آگے چلا گیا ہے، میں بھی یہاں تک تو میں بھی ہوں، مگر آپ نے میری ڈگری نہیں دیکھی۔ آپ میری شخصیت کا فیصلہ میری زبان سے کریں، اور زبان اظہار علم کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ڈگری کوئی نہیں دیکھتا، ڈگری وہ دیکھے جس نے آپ کو جاب دینی ہے۔
آپ کی شخصیت کا اندازہ آپ کی ڈگری سے نہیں ہوتا، آپ کے برتاؤ سے ہوتا ہے، آپ کے رویے سے ہوتا ہے کہ آپ کیسی شخصیت ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو اماں جی فرماتے ہیں اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو یہ پوچھتے ہو کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جی پڑھا ہے۔ فرمایا تو قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں جس دین کو حروف کی صورت میں، تھیوری کی صورت میں نازل کیا ہے، اس کی پریکٹیکلی صورت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے میرے نبی۔ اور جو بات حضور کی سیرت کی سمجھنے لائق ہے، بھائی صاحب آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، مکے کے کافروں نے حضور کے کہنے پر اللہ کو نہیں مانا، وہ اللہ کو نہیں مانے، انہوں نے نماز کو نہیں مانا، روزے کو نہیں مانا، حج کو نہیں مانا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، توحید کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، مگر حضور کے کریکٹر کا انہوں نے بھی اقرار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے کہنے پر توحید کا اقرار نہیں کریں گے، پر یہ مانتے ہیں کہ محمد وعدے کے بھی سچے ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اگر آپ کو حضور کے روضہ اقدس پر جانا نصیب ہو اور یقیناً ہو تو آپ دیکھیے گا کہ حضور کے روضہ اقدس پر جالی کے اوپر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، محمد صادق الوعد الامین۔ یہ لقب حضور کو، حضور کے القاب اور حضور کے نام لا تعداد بے شمار ہیں، امت نے آپ کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ ہر علاقے، ہر زبان میں حضور کے امتی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بولیوں میں حضور کے نام رکھے ہیں، لیکن صادق اور امین یہ نام وحی کے نزول سے پہلے مکے کے مشرکین نے حضور کو دے رکھے تھے۔ یہ ہے دین، آپ کا دین یہ ہے۔ آپ کو اپنی سیرت کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میں اپنی آپ سب کی بات کروں گا، ہماری قوم اجتماعی طور پر، آپ اس لفظ کو برا محسوس نہ کیجئے گا، یہ میری observation ہے کہ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی زبان میں اسے دبنگ کہتے ہیں، یہ فلاں آدمی بڑا دبنگ ہے، اصل میں ہم ڈرتے ہیں، ورنہ کہنا یوں چاہیے کہ فلاں آدمی بدتمیز ہے۔ بھائی صاحب، اور اس میں جو کردار ادا ہو رہا ہے، اس بدتمیزی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، میری تحقیق کے مطابق اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سیاست، منبر اور سوشل میڈیا۔ میری تحقیق میں یہ 3 مقامات ایسے ہیں جو ہماری قوم کو بدتمیز بنا رہے ہیں۔ سیاستدان سیاست کے نام پر لڑنے پر اکساتا ہے، سیاست سیاست نہیں رہی، یہ جنگ بنتی جا رہی ہے۔ مولوی ایک دوسرے پر فتوے داغتے ہیں اور سر قلم کرنے سے نیچے فتویٰ نہیں لگاتے، اور سوشل میڈیا ایک ایسی بے لگام اور بے ہنگم چیز ہے جس کی لگامیں اسلام اور پاکستان دشمن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ میری نوجوان نسل کو بدتمیز کرتے جا رہے ہیں۔ میں سیاست نہیں کرتا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، میں آج تک ووٹ نہیں ڈالا، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میرا اپنا ایک خیال ہے جمہوریت کے بارے میں، جو اقبال کا ہے وہ میرا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، لیکن آپ بتائیں کہ اگر کوئی سفید داڑھی والا آدمی، آپ کو اس سے اختلاف ہے، مان لیا کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ آدمی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی دکان پر آتا ہے،
تو کیا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو آپ پڑھے لکھے کہلائیں گے؟ یہ اختلاف کا طریقہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنا بھی نہیں آتا۔ اختلاف تو صحابہ بھی حضور سے کرتے تھے، اختلاف تو صحابہ کو صحابہ کے ساتھ بھی تھا، ہمارے اسلاف میں اختلاف تھا۔ اختلاف اچھی چیز ہے، اسے رحمت کہا گیا، یہ برا نہیں ہوتا، مگر بدتمیزی نہیں۔ مخالفت اور اختلاف میں فرق ہوتا ہے۔ اب گوگل پہ سرچ کر لیجیے، مخالفت اور اختلاف میں فرق ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل، آپ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے فقہی۔ امام صاحب آمین آہستہ کہتے ہیں اور امام احمد حنبل آمین بالجہر بولتے ہیں، یعنی آمین بلند آواز سے کہتے ہیں۔ وہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، یہ بھی اہل سنت کے۔ تو ان کی قبر پر تشریف لائے فاتحہ کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی تو آمین آہستہ کہی۔ شاگرد ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو آمین بالجہر کرتے ہیں، اونچی بولتے ہیں، آج آہستہ کیوں کی؟ تو فرمایا ان سے اختلاف ضرور ہے، مگر آج ان کے پاس آئے ہیں تو ان کے احترام میں آہستہ کہیں کہ یہ آہستہ کہنے کے قائل تھے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہم نے دین کے نام پر لوگوں کو ابھارنا سیکھا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ فلاں کو کاٹ دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو ایسے کر دو، فلاں کو ایسے کر دو۔ تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حضور کی سیرت طیبہ کے قریب ہو جائیں اور سیکھیں حضور سے۔ یہ میرے بھائی مجھے فرما رہے تھے، بڑے بزرگ ہیں، کہ ایسی تقریر کیجیے گا، میں ویسے بھی کر دوں گا، لیکن اصل میں میری قوم کو اس وقت، میں نے وہ تقریریں آج کل چھوڑ دی ہیں، جو پہلے تقریریں میں کرتا تھا میں نے وہ چھوڑ دی، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ذمہ دار ممبر پر بیٹھنے والے بندے کی حیثیت سے کہ میری قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو میں اپنی قوم کو حضور کے اخلاق سکھاؤں گا، فرقہ واریت نہیں سکھاؤں گا۔ کل قیامت کے دن میرا نبی مجھ سے پوچھے تو میں شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ میری قوم کو ضرورت تھی اور میں کیا پڑھاتا رہا ہوں، جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے دیکھا تھا، وہ میں نے اپنی قوم کو کیوں نہیں سکھایا؟ یہ بھائی صاحب ہم سب نے مرنا ہے، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اور ہر بندے نے اپنے عہدے کا حساب دینا ہے۔ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہے، جس کے نیچے جتنے بڑے بندے، کہ ریاض الصالحین میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا کہ تیرے ساتھ 10 آدمی جو ہوئے تھے، تم نے ان کو ایجوکیٹ کیا، تم نے ان کو روکا برائی سے، تم نے ان کو اچھائی کا حکم دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ الگ ہے، حضور کی جو زندگی ہے، ہم نے ہماری قوم کی فطرت ایسی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، کوئی آپ میں سے بندہ کتاب لے لے، یعنی کوئی کتاب یہاں باہر سڑک پر کھڑا ہو کر کھول اور کہے کہ میں کتاب سنا رہا ہوں، اس میں دین کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، سنہری باتیں ہیں، گولڈن حروف ہیں، آپ آئیے سنیے۔ 2 آدمی 3 کھڑے ہو جائیں، لیکن اب کتاب چھوڑ کر کسی کا گریبان پکڑ لیجیے، ویسے ہی صرف تجربہ کے لیے آپ گریبان پکڑ لیجیے، 2 منٹ کے اندر اندر سڑک بلاک ہو جائے گی، لوگ لڑ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہماری قوم تعلیم سے دور رہتی ہے اور لڑنے جھگڑنے کو پسند کرتی ہے، ہم جھگڑالو ہو گئے، اب اس کو تسلیم نہیں کرتے تو کچھ عرصہ بات کر لیں گے کہ ہمارے اندر تمیز نہیں رہی، تمیز ہمارے اندر سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان بھی بدتمیزی کرتے ہیں، علماء بھی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہی تو جگہ ہیں جہاں سے ایجوکیشن ملتی ہے عوام۔
ہم 5 بار مولوی کے پاس جاتے ہیں، ہفتے بعد پھر مولوی کے پاس جاتے ہیں، پھر محافل میں مولوی کے پاس جاتے ہیں، دن رات ہماری سیاسی وابستگی ہیں، ہم اپنے پسندیدہ سیاستدان کو سنتے ہیں اور پھر نیچے ٹیگ کرتے ہیں کہ فلاں نے تن کے رکھ دیا ہے۔ تو ہماری نیچر بنتی جا رہی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ اس کو ایک بم بنا رہے ہیں جو پھٹے گا اور پاکستان کے ٹکڑے کرے گا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سیکھیں کہ میرے نبی پاک سرکار نے اگر مدینے کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میرے نبی پاک سرکار نے اگر عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کہ تم کیوں نہیں اکٹھے رہ سکتے؟ تمہیں کیا پرابلم ہو گئی؟ آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھیے، آپ اپنے طریقے سے دین کو ریپرزینٹ کیجئے، آپ اپنے طریقے سے دین کو پریکٹس کیجئے، مگر خدا را دوسروں کو کچھ نہ کہیے۔ اب ایک بندہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، تو بھائی پڑھو نا، جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو۔ تم نے اپنے امتحان دینے ہیں، میں نے اپنے دینے۔ آپ ایجوکیشن میں آپ کو پتا ہوگا، میں بھی پڑھتا رہا ہوں، تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب میں بھی پیپر دیتا تھا تو وہ بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ جو معروضی میں تم نے فلاں سوال کا کیا ٹک کیا؟ پھر میں نے تو یہ کیا، تو آپ تو فیل ہو، غلط کر دیا۔ اچھا بھائی، تو نے ٹھیک کیا، میں نے ٹھیک کیا، مگر آپ سارا پیپر غلط کر کے آئے۔ تو جب امتحان کا دن آتا تو وہ بھائی جو ہمیں کہہ رہا ہوتا تھا کہ آپ نے غلط دیا، وہ رزلٹ سننے نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے پتا چل گیا ہوتا تھا کہ میں نے خود غلط لکھا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کلاس روم میں بیٹھ کر ساری کلاس کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ بھائی ہم دنیا میں امتحان گاہ میں بیٹھے، اپنے اپنے حصے کا لکھیے، دوسروں کے پرچے کی فکر نہ کریں، آپ اپنے حصے کا لکھیے۔ آج وہ زمانہ نہیں رہا، اپنے قبر میں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، میرے عمل کا نہیں دینا۔ تو آئیے میں آپ کو حضور کی سیرت کے چند گوشے پیش کرتا ہوں۔ حضور کے ایک خادم ہیں، ان کا نام انس تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان تھا، بڑی اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹا حضور کو دے دیا کہ آقا اس کو رکھ لیں گے، آپ کی خدمت کرے گا اور آپ سے پڑھے گا، آپ سے سیکھے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کے پاس رہا جناب انس، ایک مرتبہ بھی میں نے حضور کو غصے میں نہیں دیکھا، حالانکہ میں غلطیاں کرتا تھا، مجھ سے غلطیاں ہوتی تھی، حضور کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا، حضور آتے اور مجھے گردن سے پکڑتے اور پیار سے فرماتے انیس تجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے بازار میں حضرت انس فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردۃ نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ حضور بازار مدینہ میں چل رہے تھے، اللہ آپ کو مدینہ شریف کا بازار دکھائے اور آپ وہاں کی نورانیت اور روحانیت کو فیل کریں، اور پھر یہ سمجھیے گا جب آپ جائیں کہ اگر آج روحانیت کا یہ عالم ہے تو جب حضور خود چلتے ہوں گے روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم سرکار چل رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے چادر اوڑھ رکھی تھی جو نجران کی بنی ہوئی تھی، تو ان چادروں کی ایک خصوصیت تھی کہ ان کے کنارے سخت ہوتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آیا اور اس نے پیچھے سے حضور کی چادر کو پکڑا، حَبَّزَ بِرِدَائِهِ حَبْزَةً شَدِيدًا، اور وہاں سے پکڑا اور زور سے حضور کو کھینچا چادر، تو وہ چادر حضور کے گلے پر پھرتی گئی۔ اب جو حضور کا حلیہ لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی گردن ایسی تھی جیسے چاندی کی سراہی ہوتی ہے، اور حضور کا جو رنگت مبارک تھی
وہ سفید تھی اور اس میں تھوڑی تھوڑی سرخی تھی. حضور فرماتے ہیں انا املا واخی یوسف اسبا. یوسف علیہ السلام سفید سرخی مائل تھے اور حضور سرخ سفیدی مائل تھے. اور یہ سب سے خوبصورت رنگت ہوتی ہے، یعنی رنگ سفید ہو اور اس میں تھوڑی سی سرخی ملی ہو. تو حضور کی رنگت مبارک ایسی تھی، اور نہ تو آپ زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ چھوٹے قد والے تھے، لیکن جب لوگوں میں کھڑے ہوئے تو کھوتے تو حضور سب سے بڑے نظر آتے تھے. اور نبی پاک نہ تو بہت پتلے تھے اور نہ زیادہ موٹے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. پیٹ اور سینہ، چلیں یہ بھی سنت ہے، آج یہ بھی سن ہی لیں کہ پیٹ کو سینے سے برابر رکھنا. یہ بھی اب مولوی صاحب کو یہ بھی بتایا کریں کہ علامہ صاحب یہ بھی سنت ہے، سنا ہے. اب ہمارا یہ علم ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں ادھے مولوی یہ بھی ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ادھے میانے ہوتے ہیں ٹیچر، کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے پڑھانا، تو نصف تو یہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی سنت سے ہٹا ہے جس نے اپنے پیٹ کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ پہلے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بندہ بعد میں داخل ہوتا ہے، وہ سنت سے ہٹ گیا. سنت یہ ہے کہ حضور تھوڑا کھاتے تھے، قلیل الغذا تھے. اور یہ میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے آج کی صدی میں کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی دوائی کم کھانا ہے. اب تھوڑا کھانا شروع کریں، صحت مند ہو جائیں. تو یہ بھی سیرت ہے حضور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس نے نشان ڈال دیا اس چادر کے پھرنے نے. تو فرماتے ہیں ہمیں بہت غصہ آیا کہ اس بندے کو تمیز نہیں ہے کہ حضور سے بات کیسے کرنی ہے. فرجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نہر الاعرابی. اس نے اتنی زور سے کھینچا کہ حضور اس کی گردن کے ساتھ جا لگے پھر تو ہمیں غصہ آیا. مگر جب ہم نے حضور کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور فرمانے لگے، وہ بدو کہنے لگا یا محمد مرلی من مال آتاہ اللہ. اس مال سے مجھے دو جو اللہ نے تمہیں اتنا عطا کر رکھا ہے. وَعَمَرَ بِعَطَائِنْ. حضور نے فرمایا صحابہ اس کو لے جاؤ اور جو مانگتا ہے عطا کر. حضور کھانا کھا رہے تھے. یہ ہے حضور کا طریقہ. ہم سے کوئی بات کرے تو ہم لڑنے کے لیے پہلے سے تیار ہو کر بیٹھے ہوتے. حضور تشریف فرما ہے، کھانا کھا رہے ہیں. ایک عورت آئی اور کہا محمد مجھے بھی دو. تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور قدید تناول فرما رہے تھے. یہ خشک گوشت سے بننے والی ایک ڈش ہے جس میں خشک گوشت کے ٹکڑے ہوتے. حضور نے ہاتھ سے پکڑا اور کھا لے. اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں لوں گی، جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ لوں گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عورت ایب نارمل تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. لیکن کیا کمال کی بات کی کہ جو آپ چبا رہے ہیں مجھے وہ دیجیے. اور میرے نبی کا اخلاق دیکھیے آپ نے وہی نکالا. جب حضور نے دیا تو اس عورت نے وہ کھا لیا. تو جیسے ہی حضور کا جھوٹا نوالا اس کے حلق سے نیچے اترا، اللہ نے اس کی بیماری ٹھیک فرما دی. یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. بھائی صاحب آپ کہاں جاتے ہو، آپ کدھر جاتے ہو؟ میں تو اکثر یہ بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی فرقے سے ہیں، فرقے چھوڑ دیں. جو بھی بندہ آپ کو فرقہ واریت کی تعلیم دے، اگر اس کو روک نہیں سکتے تو واک آؤٹ تو کیجیے. اس کی تقریر سے اٹھ جائیے کہ بھائی میں آپ کی تقریر نہیں سن سکتا، آپ تو ہمیں لڑانے کے لیے آئے. جس دن مولوی ٹھیک ہو گئے ہماری قوم ٹھیک ہو جائے گی. جس دن سیاستدان ٹھیک ہو گئے ہماری قوم ٹھیک ہو گئی. اور اگر پاکستان کا نقصان ہوا تو یہ دو طبقات ذمہ دار ہیں. اب میری بات لکھ لیں. عوام کی کیا ہے؟ عوام کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہم جس راہ پر لگائیں لگ جاتے ہیں. ہم نے میلاد پر لگایا کہ میلاد پڑھا کرو. نہ میلاد فرض ہے نہ میلاد سنت مؤکدہ ہے.
مستحب عمل ہے میلاد شریف، تو ہم نے اس پر لگایا تو میرا پورا ملک میلاد پر لگ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لگا سکتے ہیں جدھر لگانا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تمہارے ذہن ہے۔ ہم نے کہا ختم پڑھایا کرو، ختم نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر پڑھاتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھاتے تو نہیں۔ لوگ فرض سے بھی زیادہ اس پر لگ گئے کہ ہم نے لگایا تو لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لگائیں تو جدھر چاہیں لوگوں کے ذہن کو موڑ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَلسِّحْرُ، خطابت جادو ہوتا ہے، یہ ذہن انسانی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور یہ حضور کی صفت خطیب ہونا۔ مگر آج کا خطیب، اقبال کہتے ہیں دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ آپ بھی استاد ہیں، میں آپ کا نام نہیں لیتا، 2 ایلیمنٹس ہی گنے ہیں، لیکن آپ میں سے بھی میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ جو بھائی اپنے فرقے کے ساتھ زیادہ ٹچ ہوتے ہیں وہ کلاس میں بھی فرقہ واریت سے باز نہیں آتے۔ میں نے محسوس کیا، ہمارے پاس شکایتیں ساری پہنچتی رہتی ہیں کہ فلاں استاد جی کلاس میں بھی یہ بولتے ہیں، اور پھر اس پر پھر واقعات ہوتے ہیں۔ تو کچے ذہن آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو حضور کے اخلاق کریمانہ کا درس دیا کیجیے۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کو سنو اور اپنی احساس ذمہ داری کو جگائیے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف مشکات المصابیح میں موجود ہے، اس کا باب ہے باب فی اخلاقہ و شمائلہ، حضور کے اخلاق اور عادات کے باب میں یہ حدیث شریف لائے ہیں صاحب مشکات۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی مسجد میں۔ اب یہاں سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور نماز پڑھاتے تھے، تو یہ کتنا بڑا عہدہ ہے نماز پڑھانا۔ آپ کسی امام کو حقیر نہ سمجھا کریں، حضور کے مصلی پر کھڑا ہے۔ اگر گورنمنٹ کسی کو آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی سیٹ پر بٹھا دے تو آپ اس کی ذات اور برادری نہیں دیکھتے، آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ مولوی کسی بھی طرح کا ہو، جب مصلی رسول پر فائز ہو گیا تو اب آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے۔ ہاں، اگر وہ آپ دیکھیں کہ یہ فرقہ پھیلاتا ہے تو اسے سمجھائیں کہ مولوی صاحب ہمیں حضور کے اخلاق کی تعلیم دیجیے، مولوی صاحب ہمیں سکھا لیجئے، پھر جو مردو عوام سے کروا لیجئے، ہمیں پڑھا تو دیجئے، ہمیں سکھا تو دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز میں حاضر ہو گیا، یقال لہ فلان حبر۔ یہ ہر قوم کے مذہبی رہنماؤں کے الگ نام ہوتے ہیں، جیسے ہندو میں پنڈت ہوتا ہے، تو جو عیسائی ہوتے ہیں ان کا راہب ہوتا ہے، مسلمانوں کا عالم ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہودی جو ہوتے ہیں وہ حبر بولتے ہیں، حبر۔ یقال لہ فلان حبر، وہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ مسجد میں آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہودی سے حضور نے قرض لیا تھا، تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر مسلم سے لین دین کر سکتے ہیں، کافر سے لین دین آپ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، حضور نے فرمایا ہاں لیا تھا۔ تو اس نے کہا دیجئے، حضور نے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، جو ہمارا اور آپ کا وقت طے ہوا تھا وہ تو ابھی آیا نہیں۔ اور وہ جو یہودی تھے انہوں نے یہ سب کچھ پلان کر کے کیا تھا، پہلے حضور کو قرض دیا اور پھر وقت طے کیا، اور وقت سے پہلے خود ہی مانگنے آ گئے، کیونکہ یہ پری پلان تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس قرض دینے کو نہیں ہے تو جس مصلی پر آپ بیٹھے ہیں یہاں سے نہیں اٹھیں گے آپ، میں آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ اور یہ حضور ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کے مقتدیوں میں عمر اور علی ہیں۔
جی تو کون تھا جو آپ کو آپ کی مسجد میں بٹھا لے؟ اگر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اٹھنا تو ہم نہیں اٹھیں گے. یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. ٹھیک ہے بھئی ہم نہیں اٹھیں. یہ فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے، ظہر ہو رہی. مولا علی فرماتے ہیں فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء. حضور نے ظہر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی اور بیٹھے رہے. اب حضور کے صحابہ بھی بیٹھے تو حضور نے دیکھا کہ وہ یہودی مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے. عالم اور حضور کے چہرے پر نظریں گاڑ رکھی اور زیارت کیے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے. بس حضور پھر بیٹھ جاتے ہیں تو حضور سرکار کا دھیان تھوڑا ہٹا تو صحابہ کرام نے یہودی کو ڈرایا. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحددونہ ویتوعدونہ. حضور کے صحابہ نے اس کو آنکھ کے ساتھ دھمکایا. بولے نہیں کہ حضور ناراض ہو جائیں گے، آنکھ کے ساتھ بھی دھمکایا جا سکتا ہے. آنکھیں نکالی اس کو، تو جب آنکھیں نکالی تو وہ یہودی ڈر گیا. صحابہ مولا علی فرماتے ہیں فَفَاتِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الَّذِي يَصْنَعُونَ بِهِ. فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آنکھ سے اشارہ کیا تھا حضور نے اس کو جان لیا اور فرمایا صحابہ منانی ربی ان ازلم مواحدا. میرے رب نے کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے مجھے منع فرمایا. صحابہ ایسا نہ کرو، میرے رب نے مجھے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع فرمایا. ہم کیسے امتی ہیں جو ہر وقت زیادتی کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ کوئی مل جائے ہمیں، ہم اس کے ساتھ جتنی زیادتی کر سکتے ہیں وہ کر لیں. آپ نے یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ سکھ اپنے گرو کی بات کو مانتا ہے، اس کو گرو مانتا ہے. ہمارے نزدیک اس کا گرو سچا نہیں ہے، مگر بھائی ہمارا تو سچا نبی ہے. میرا نبی فرماتا ہے منانی ربی ان ازلم مواحدا. میرے رب نے مجھے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا ہے. یا رسول اللہ یہودی یحبسک. آقا اس یہودی نے آپ کو یہاں پر قید کر رکھا ہے، محبوس کر رکھا ہے، ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا، حکم دیجیے. فرمایا نہیں صحابہ تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو، دیکھو تو صحیح کیا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. تو جب اگلی فجر آ گئی، 24 گھنٹے گزر گئے تو وہ یہودی حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. وہ اٹھا اور حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر نبی سچا ہوگا تو اس کا اخلاق عظیم ہوگا، اس کا حوصلہ بڑا ہوگا. میں کل سے اصل میں آپ کے حوصلے کو چیک کر رہا تھا. یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ میری آزمائش ختم ہو گئی ہے مگر آپ کا حوصلہ ختم نہیں ہوا. مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے دین پہ لائیں. یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. آپ تبلیغ کیسے کرتے ہو لوگوں؟ عزیزان محترم، حضور کے چچا تھے 9 چچا تھے حضور کے. جب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں بس کر دوں. ہو گیا ہے؟ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں. پتہ نہیں پھر یار کب ملاقات ہوگی آپ سے. تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو کوئی بات یاد رہ گئی تو آگے پھیلا دیجیے. میرے حضور کے 9 چچا تھے، ان میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو امیر حمزہ تھے، جن کو تاریخ اسلام میں اسد الرسول کہا جاتا ہے. یہ حضرت امیر حمزہ حضور سرکار کے سامنے لڑتے ہوئے احد کی جنگ میں شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو جس نے آپ کو شہید کیا تھا ان کا نام تھا
واشی، انہوں نے آپ کا ناک، کان، ہونٹ اور آنکھیں نکال کر ایک دھاگے میں پروئے، سینہ مبارک کو کھولا چاقو کے ساتھ اور جگر نکالا۔ حضور اپنے چچا کی لاش پر آئے اور بہت روئے، بہت روئے۔ حضور کی پھپھو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میری پھپھو کو میرے چچا کے نزدیک مت آنے دینا، بہنوں کے جگر میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی حالت میں بھائی کو دیکھے، روک تو ان کو روک دیا، نہ دیکھنے دیا۔ یعنی اتنی دردناک شہادت تھی حضرت امیر حمزہ کی۔ تو حضرت امیر حمزہ آپ کے قاتل نے حضور کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، سب کو معافیاں دیتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ تو میرے حضور نے صرف ایک آیت لکھوا کر اس کو واپس بھیجا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ حضور کے پاس آئے، حضور کے سامنے بیٹھے، تو حضور نے فرمایا مجھے صرف ایک بار بتا میرے چچا کو شہید کیسے کیا؟ وہ بتاتے گئے اور حضور سن کر روتے گئے، مگر اس کے باوجود معاف کر دیا اور کوئی تکلیف نہیں دی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، دین میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، دین میرے نبی پاک سرکار کے خلق عظیم سے پھیلا ہے۔ خدا کے لیے کم از کم معاشرے کو بولنا سکھا دیجیے۔ یہ سارے کہتے ہیں ہم بول لیتے ہیں، ہم بول لیتے ہیں، کہاں بولتے ہیں آپ بولتے ہیں تو دل چھلنی کرتے ہیں، بولتے ہیں تو دل زخمی کرتے ہو۔ بھائی زبان پر کانٹے بھی ہوتے ہیں، زبان پر مرہم بھی ہوتے ہیں، کانٹے نہ لگائیے، مرہم لگائیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے، میرے آقا کریم ایسے ہی تھے۔ میرے نبی پاک سرکار کے غلام کی اللہ نے قرآن میں شان بیان کی ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ غصہ پی جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے مشروبات پیے ہوں گے، لیکن جتنا مزہ غصہ پینے میں آتا ہے کسی اور شربت میں نہیں آتا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ آخری آیت سن لیں اور حرز جاں بنا لیں۔ میں تو کہتا ہوں اس کو لکھ کر یہاں لگا دیں کہ جب ہمارا کوئی شاگرد پڑھتا ہے نا تو وہ فارغ ہوتا ہے تو ہم اس کو آخری بار کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ مرید آتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آستانوں پر لوگ ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر آپ وہاں صرف نذرانے وصول کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، حالانکہ آستانے اصل میں تربیت گاہیں تھیں۔ یہ پرانے دور کے روحانی ایجوکیشن کے مراکز تھے آستانے۔ آپ پرانے دور کے کسی صوفی کی خانقاہ کا حال پڑھ لیں، وہاں پر 3 چیزیں ہوں گی۔ توام گاہ کھانے والی لنگر خانہ، کلام گاہ جہاں پر تربیت ہوتی تھی مسجد، اور قیام گاہ حجرہ۔ اسی پرانے صوفی کے مزار پر چلے جائیں آپ کو مسجد بنی ہوئی ملے گی، لنگر خانہ ملے گا۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں پرانے دور کے صوفیاء کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے۔ خیر یہ موضوع پھر ڈسکس کریں گے۔ جب پیر اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، باپ فوت ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو بیٹے کو پاس بٹھاتا ہے۔ یہ میری نصیحت ہے، اس کو یاد رکھنا، وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ اپنے نبی کو کوئی بات بتائے کہ محبوب زندگی ایسے گزارنا، تو آپ بتائیں وہ بات کتنی بڑی ہوگی۔
تو اللہ نے حضور کو جو بات بتائی وہ ایک آیت ہے، خذ العفو، محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اچھی بات کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض فرمائیے۔ آپ جا رہے ہیں اور سڑک پر کیچڑ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سامنے جاتے ہیں یا سائیڈ سے گزرتے ہیں؟ تو کچھ لوگ طبیعت میں کیچڑ کی طرح ہوتے ہیں، ان سے اعراض کیجئے۔ اس کا ایک فالٹ ہے کہ بعض اوقات کیچڑ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں جو مجھ سے اعراض کرتے ہیں، تو کبھی اس کے کان میں ہلکے سے کہہ دیجئے بھائی ڈرتے نہیں ہیں، کپڑے بچاتے ہیں، مگر اعراض کیجئے کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ایک آیت میں 3 باتیں اللہ نے بتائیں، یہ لکھ کے گھر لگائیے، صبح شام نکلتے پڑھتے رہیں گے تو اثر رہے گا۔ ویسے بھی تو آپ تعویذ لا کر پیروں سے لگاتے رہتے ہیں، تو اسے بھی تعویذ سمجھ کے لگا دیجئے، پڑھتے رہیں گے تو اثر ہوتا رہے گا۔ خذ العفو، معاف کیجئے، وامر بالعرف، اچھی بات کہیے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک فرمائش کی تھی، میری تقریر ختم وائنڈ اپ ہو گئی، ہم یہ ان کا ایک جملہ بولوں گا تاکہ کبھی پھر مجھے موقع دیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پھر بول سکوں۔ یہ ناراض ہو گئے تو پھر دوبارہ ٹائم نہیں دیں گے۔ تو ایک جملہ یہ کہ بچپن حضور کا سنائی، بھائی حضور کا بچپن ہمارے جیسا تھا نہیں، میں نے جو اب تک بتایا وہ ہمیں بننا چاہیے، ہم حضور کے بچپن جیسے بن نہیں سکتے۔ وہ حضور کی معجزانہ شان ہے، حضور کا کبھی سطر ننگا نہیں ہوا۔ مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ حضور کا سطر ننگا نہیں ہوا، اگر کبھی ہوا سے یا کسی وجہ سے کپڑا ہٹتا تو غیب سے کوئی خود آ کر حضور کے سطر کو ڈھانپ دیتا تھا۔ حضور نے اپنی حیات بچپنے میں ایک مرتبہ بھی اپنے کپڑے کو ناپاک نہیں کیا۔ حلیمہ فرماتی تھی کہ حضور کے اوقات مقرر تھے، میں آتی تھی حضور کو اٹھاتی تھی اور جب حضور فارغ ہو جاتے تو رکھ دیتی، اس کے بعد آپ نہ روتے تھے، نہ آپ کپڑا آپ کا ناپاک ہوتا تھا اور نہ آپ کا سطر کھلتا تھا۔ اور میں نے جب بھی حضور کو دودھ پلایا تو حضور نے ایک طرف کا دودھ پیا، حضور دوسری طرف کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ حضور ماں کی گود میں جانتے تھے کہ میرا ایک رضائی بھائی ہے اور میں بھائی کا حق نہیں کھاؤں۔ تو ہمیں بچپنے سے بھی یہی سیکھنا چاہیے کہ حضور تو بھائی کا حق نہیں کھاتے تھے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں جو ملے، جہاں سے ملے، جس کا ملے، ہمیں لگتا ہے کہ بندہ وہی ہے جو کھا جائے۔ بھئی یہ کھانا کمال نہیں ہے، آپ کو یقین کیوں نہیں ہوتا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اب یاد رکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ تعویذ ڈال کر کسی نے ہمارا رزق بند کر دیا ہے، برکت نہیں، تو یہ تعویذ جس رزق کو بند کرتے ہیں وہ آپ نے خود بنایا ہوتا ہے۔ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، دنیا میں کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو آپ سے چھین سکے، کیونکہ اللہ کا دیا بندہ نہیں چھین سکتا۔ تو یہ آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسروں کا مال مت کھائیے، کیونکہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے حساب دینا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ایک دن ہے جسے یوم یقوم الحساب پڑھتے ہیں، تو ہم سے حساب۔ حضور کا بچپن ایسا تھا، حضور کا بچپن ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں تھا، حضور کا بچپن الگ تھا، اور حضور گہوارے میں ہوتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی نے احمد رضا سے بڑا کوئی نعت خان نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں۔ سب سے بڑے نعت خان، ثنا خان، شاعر امام احمد رضا ہے۔ انہوں نے ہدایت بخشش میں حضور کی پوری سیرت کو نعت کی صورت میں بیان کیا ہے،
اور اتنے آسان انداز میں پیش کیا ہے کہ آپ کا ہر شعر یا تو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حضور کا بچپنا ہماری طرح نہیں تھا۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں، یہ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ میرے پاس میرے قوم کی لوگ آئے اور کہنے لگے کہ تیری بکریاں بہت دودھ دیتی ہیں، ہماری نہیں دیتی۔ تو میں نے حضور کو اٹھایا اور اس تالاب میں لے گئی جہاں سے بکریاں دودھ پیتی تھی، اور حضور کے پاؤں اس تالاب میں دھو دیے اور کہا اب یہاں سے پلاتی رہنا، تمہاری بکریاں بھی زیادہ دودھ دیں۔ تو حضور برکت والے تھے، حضور شفا والے تھے، حضور رحمت للعالمین تھے۔ حضور کی سیرت کا ہر گوشہ ہمارے لیے مشعلدار رہنمائے حیات ہے۔ کوئی ایک یاد کر کے عمل شروع کیجیے، درود پڑھتے رہا کریں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، آج کل بیماریاں ایسی نکل پڑی ہیں کہ بھائی صاحب کوئی پتہ نہیں لگتا کب مر جائے بندہ، کب سانس بند ہو جائے۔ تو اگر ایسی عادت ہو کہ ہم درود پڑھ رہے ہوں تو وہ فرماتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم۔ میرے مولا، جتنے میرے بھائی عزیز پیارے ساتھی تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے، سب کو حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل والا بنا، حضور کی سیرت کا عمل اور صورت کی محبت نصیب فرما۔ یا مولا کریم، بیمار ہے کوئی تو حضور کے ملا شریف کا صدقہ اس کو صحت عطا فرما، بھوکا ہے تو اس کو رزق عطا فرما، تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما۔ میرے اللہ، اپنے محبوب کے صدقہ سب بھائیوں پر اپنی رحمتیں اور اپنا کرم نازل فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے اللہ، ہم پہ اپنی رحمتیں اور اپنا کرم نازل فرما، ہمیں دین کے قریب کر دے، حضور کے قریب کر دے۔ یا اللہ، ہمیں حضور کے دین سے محبت کرنے والا بنا۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن دوست احباب کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، اور نماز کے بعد لنگر تقسیم کرنا ہے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد فوراً باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ ہاں جی، نماز ادھر ہی پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة،
اللہ اکبر اللہ